بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرفس ایجوکیشن کے چینل کے ساتھ آج ہم بات کریں گے پی پی ایس سی کے سلیبس کی۔ ابھی لیکچرر ایجوکیشن کے پیپر ہونے ہیں 2020-21 میں، تو اس کا سلیبس میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ آج جو سلیبس میں شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، وہ ہے فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن۔ ایجوکیشن کی فاؤنڈیشن پہ آج ہم بات کریں گے، کون سی ہے۔ سب سے پہلے جو اس کی فاؤنڈیشن ہے وہ اسلامک کانسیپٹ آف ایجوکیشن، کہ ایجوکیشن میں اسلامک کانسیپٹ کیا ہے، اسلامک فاؤنڈیشن۔ تو اسلامک فاؤنڈیشن میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے قرآن کی۔ قرآن جو ہے وہ فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن ہے۔ قرآن سے ہمیں کافی زیادہ انفارمیشن، معلومات ملتی ہے اور بہت اتھینٹک ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بینگ اے مسلم اس پہ شک کرنا نہیں چاہیے لوگوں کو، اور گناہ ہے۔ دوسری بات جو اسلامک فاؤنڈیشن میں ہے، جو سب سے اتھینٹک جو انفارمیشن ہم تک، معلومات جو ہم تک ملتی ہے، وہ حدیث ہے، اور حدیث کا جو ذریعہ بنے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ بھی ایک فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن ہے۔ اس کے بعد قیاس ہوتا ہے۔ قیاس مینس انالوجیکل ریزننگ۔ آپ کوئی انفارمیشن کو آپ لیتے ہیں، آپ اس پہ اپنا سوچ بچار کرتے ہیں، لیکن آپ نے جو انفارمیشن لینی ہے وہ اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ کے مطابق آپ لیں گے۔ اس پہ کافی آپ انالوجیکل ریزننگ کریں گے۔ انالوجیکل ریزننگ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو دوسری چیزوں کے ساتھ کوریلیٹ کر کے آپ اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں، تو وہ آپ کی بات جو ہوگی وہ قیاس ہوگی۔ اگلا جو ہے اسلامک کانسیپٹ آف ایجوکیشن میں، اگلا جو ہے ہمارا فقہ اٹس ڈیفائن، اس کو ابو حنیفہ نے ڈیفینیشن شیئر کی ہے فقہ کی: دا سیلف نالج آف وٹ از ٹو اٹس ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج۔ اب جو چیز آپ کے پاس یا آپ کے پاس کوئی نالج ہوتا ہے، آپ اس کو گین کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس سے کیا فائدہ ہوگا، اس سے کیا نقصان ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں انڈرسٹینڈنگ آف شریعت کا جو معاملہ ہوتا ہے، آپ کو فیصلے ہوتے ہیں، تو وہ ہم فقہ سے کرتے ہیں۔ سمجھ لیں کہ یہ بھی ایجوکیشن کی ایک فاؤنڈیشن ہے۔ ان چار چیزوں سے، قرآن سے، حدیث سے، قیاس سے اور فقہ سے ہمیں جو ایجوکیشن ملتی ہے، اسے کہتے ہیں اسلامک کانسیپٹ آف ایجوکیشن۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ جو برانچ ہے، نیکسٹ جو فاؤنڈیشن ہے، وہ فلاسفیکل فاؤنڈیشن ہے۔ فلاسفی یہ جو لفظ ڈرائیو ہوا ہے، یہ گریک ورڈ ہے۔ جو پی ایچ سے جو لفظ شروع ہوتے ہیں، زیادہ تر جو پی سے، تو وہ زیادہ تر جو میکسیمم ورڈز ہوتے ہیں وہ گریک ورڈ ہیں۔ فلاسفی کا جو مطلب ہوتا ہے وہ لو آف وزڈم، اور جو فلاسفی جو ہے وہ ایجوکیشن کے آبجیکٹیو بنانے میں یہ بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ فلاسفی آف ایجوکیشن ادھر سے ایجوکیشن کے آبجیکٹیو بنانے کے لیے، یہ آبجیکٹیو کے لیے اس کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ فلاسفی مینس لو آف وزڈم۔ تو فلاسفی اور ایجوکیشن کا ابھی میں نے آپ کو بات میں بتا دے کیا ریلیشن ہے۔ فلاسفی جو ہے وہ ایجوکیشن کے آبجیکٹیو سیٹ کرتی ہے، اور اسی طرح سے مین فلاسفیکل تھاٹس ہیں: آئیڈیالزم، ریئلزم، نیچرلزم، پریگماٹزم، سینشلزم، پروگریسیوزم، ریکنسٹرکشنزم۔ یہ 7 مین فلاسفیکل تھاٹس ہیں۔ آئیڈیالزم پلیٹو نے کانسیپٹ دیا تھا، اس کا آئیڈیاز سے تھا، اس سے مائنڈ سب کچھ ہوتا ہے۔ ریئلزم یہ ریالٹی سے کرتے ہیں، اس سے میٹر والی جو چیز ہوتی ہے، میٹر جو ہوتا ہے وہ بہت اہم ہے کیونکہ وہ ریئل ہے۔ نیچرلزم جو نیچر سے ہوتے ہیں، نیچر از اے ہول، نیچر ہی سب کچھ ہے۔ پریگماٹزم یہ پریکٹس سے، یہ ایکسپیرینس سے، یہ پریکٹس سے حاصل ہوتی ہے۔ اسینشلزم جو ہماری زندگی میں جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں، اسینشلزم اس پہ بات کرتی ہے۔ پروگریسیوزم اور پریگماٹزم کا کانسیپٹ ایک ہی ہے، اور جان ڈیوی یہ ان کا جو ہے وہ اس کا آئیڈیاز ہے پروگریسیوزم۔ تو ریکنسٹرکٹ کرنا، ہم نے دوبارہ سے کسی چیز کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ یہ فلاسفیکل فاؤنڈیشنز ہیں: آئیڈیالزم، ریئلزم، نیچرلزم، پریگماٹزم، اسینشلزم، پروگریسیوزم، ریکنسٹرکشنزم۔ یہ جو تھاٹس ہیں یہ فلاسفیکل فاؤنڈیشن ہیں آف ایجوکیشن کی، فلاسفیکل۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن۔ سائیکالوجی کیا ہوتا ہے؟ سائیکالوجی اسٹڈی آف مائنڈ، اسٹڈی آف سول، اور یہ جو سائیکالوجی ہوتا ہے اس کا ایجوکیشن کے اندر چائلڈ کی
لرننگ انٹرسٹ پہ فوکس کرتے ہیں. لرننگ کس طرح سے، کیا بچے کو وہ اچھا لگتا ہے، کیا بچے کی نیڈس ہے، کیا بچے کے آبجیکٹ انٹرسٹ رکھتا ہے، کیا اس کی نیڈس ہیں. یہ اس کی ڈیمانڈ جو اسٹوڈنٹس پہ فوکس کرتی ہے، اسٹوڈنٹ کے انٹرسٹ پہ، اسٹوڈنٹ کے لیول آف تھنکنگ پہ، اسٹوڈنٹ کی نیڈس پہ، وہ آپ کی سائیکالوجی ہوتی ہے. تو اس میں سب سے پہلے لرننگ، اس کی لرننگ پہ بات ہوگی. وہ لرننگ چینج ان بیہیویئر لے کر آنا ہے. اور اس کی ہے میچوریشن. لرننگ اور میچوریشن کا آپس میں کیا تعلق ہے. اور اس کے بعد انڈیویجول ڈفرینسز پہ ہم نے، ایک بچہ ہوتا ہے وہ مختلف بیک گراؤنڈ علاقے سے بچے جاتے ہیں، بہت سارے ان کا بیک گراؤنڈ مختلف جگہ ہوتا ہے، مختلف سوسائٹیز ہوتے ہیں، مختلف علاقہ ہوتا ہے، مختلف زبان ہوتی ہے. ان پہ جب آپ فوکس کرو گے تو وہ بھی سائیکلوجیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن میں آئے گا، جنہیں انڈیویجول ڈفرینسز میں رکھا جائے گا. اس کے بعد مینٹل ریٹارڈیشن، جو مینٹلی بچے بہت ریٹارڈڈ ہوتے ہیں، تو ان پہ جب آپ فوکس کرو گے وہ سائیکلوجیکل طور پر آپ کریں گے. اور لرننگ انوائرمنٹ بہت زیادہ فوکس کرتا ہوتا ہے چائلڈ کی لرننگ پر. اور یہ لرننگ انوائرمنٹ بھی سائیکلوجیکلی، میں نے بات آپ سے کی نا کہ اسٹوڈنٹ کی جو نیڈس ہوتی ہے، چائلڈ کی جو انٹرسٹ ہوتا ہے، اس پہ فوکس. یہاں پہ آپ سب دیکھیں لرننگ پہ فوکس کر رہے ہیں، پھر اس کی میچوریشن پہ، پھر وہ بچہ جو ہے چائلڈ پہ فوکس ہے. بچہ جو ہے وہ انڈیویجول ڈفرینسز سے ہے، اس کو کیسے آپ ہینڈل کریں گے. بچہ مینٹل ریٹارڈڈ ہے، اس کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے. بچے کا لرننگ انوائرمنٹ ایسا ہے تو اس کو کیسے آپ ہینڈل کریں گے. اس کے بعد انسٹرکشنل اسٹریٹجیز ویری امپورٹنٹ ہے کہ بچے کو آپ نے انسٹرکشن کی جو اسٹریٹجیز ہے وہ کس طرح، وہ آپ لوگوں نے اسٹریٹجی انسٹرکشن رکھنی ہے کہ بچے کے مینٹل لیول کے مطابق ہونی چاہیے، اور وہ بچے کے انٹرسٹ کو گین کر سکے، نہ کہ بچے کے لیے بورنگ. اور وہ اس طرح سے ہو، وہ سارے کانسیپٹ جو ہیں وہ پیچھے والے اور آگے والے وہ آپس میں انٹر ریلیٹ ہونے چاہیے، تاکہ بچے وہاں پہ اپنی انٹرسٹ کو گین کر سکے، بچہ وہاں پہ مینٹلی طور پر ایکٹیو بیٹھا ہو. ٹھیک ہے جی. یہ فلاسفیکل فاؤنڈیشن تھی جس میں ہم چائلڈ کے لرننگ پر اور اس کی میچوریشن پر، اس کی نیڈس پر، اس پہ کون سے میتھڈ آف ٹیچنگ اس کو اور زیادہ سوٹیبل لگے گا، اس پہ ہم نے بات کی. نیکسٹ چلتے ہیں جی. سوشالوجیکل، سوشو اکنامیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور سوشالوجیکل فاؤنڈیشن بھی کیا. سوشالوجی اسٹڈی آف سوسائٹی. یہ سوسائٹی سے بات کے بارے میں، جب ہم سوسائٹی جو ہے وہ چائلڈ کی گروتھ میں، چاہے وہ مینٹل ہے چاہے وہ اس کے فزیکل ہے، وہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے. سوسائٹی جو ہے وہ اس کا بگیسٹ کنسیپٹ ہے، اور کلچر جو ہے وہ سوسائٹی سے ہے. تو سوسائٹی اور کلچر کے بارے میں جب اسٹڈی کریں تو سوشالوجیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کی کہ کس طرح سے لوگ بیہیو کرتے ہیں، مورل ڈیولپمنٹ، یہ ساری چیزیں سوسائٹی سے آتی ہے. سوشل کنڈیشن اینڈ ایجوکیشن، اور اکنامک کنڈیشن اینڈ ایجوکیشن کا ہے. پولیٹکس اینڈ ایجوکیشن ہے. یہ سوسائٹی کا ایجوکیشن کے ساتھ کیا رول ہے، اور کیا اس کو بینیفٹس ہو رہے ہیں ایجوکیشن کو، اور سوسائٹی کے ساتھ کیا اس کو ڈس ایڈوانٹیجز ہو رہے ہیں. اسی طرح سے اب ہمارے اکانومیکل سٹیٹس اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایجوکیشن پر کیا امپیکٹ ہے، اور اکنامیکل کنڈیشن جو ہے وہ ایجوکیشن کو کس طرح سے بوٹ اپ کر رہی ہے، کس طرح سے اس کی ہیلپ کر رہی ہے. اسی طرح سے پولیٹکس ہے. پولیٹکس اور ایجوکیشن کا اگر ہم کنسیپٹ دیکھیں تو پولیٹکس جو ہے وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ایجوکیشن کے اندر. وہ آپ کو اسٹرکچر دیتی ہے، آپ کو انفراسٹرکچر دیتی ہے، آپ لوگوں کو عمارت بنا کے دیتی ہے، باؤنڈری وال بنا کے دیتی ہے، فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. تو دوسرے لفظوں میں اگر پولیٹکس اگر اپنا بیڈ یوز کرے تو ایجوکیشن کے اوپر اپنے نیگیٹو اسپیکٹ بھی چھوڑتے. تو یہ سوشالوجی کا سوسائٹی کا فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن، یہ آج ہم اس کو بھی دیکھا ہے. اس کے بعد آتے ہیں ایمس کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے جو نیشنل لیول پر جو بات آتی ہے وہ آپ کے ایمس ہوتے ہیں. سب سے جو بڑا ہے وہ ایم ہے. پھر ایمس کو حاصل کرتے ہیں گولز کی مدد سے. چھوٹے چھوٹے اسکول لیول پر آپ کے گولز ہوتے ہیں، نیشنل لیول پہ آپ کے ایمس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ بگیسٹ براڈ ہے. تو اس کو آپ ایمس کو حاصل کرنے کے لیے آپ گول سیٹ کرتے ہیں. گول جو ہوتا ہے وہ اسکول لیول پر اچیو ہو جاتا ہے. اور
پھر آپ گول کو اچیو کرنے کے لیے آبجیکٹیو بناتے ہیں. آبجیکٹیو جو ہوتے ہیں وہ کلاس روم لیول پہ ہوتے ہیں. ایک کلاس روم کے اندر جو لرننگ آؤٹ کمز ہوتے ہیں وہاں پہ آبجیکٹیوس بچوں کو سیٹ کیے جاتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کا ازم اور واز ورک کنسیپٹ دینا چاہ رہے ہیں، اگر ہم بچے میں مورالٹی پہ دیں تو اس کلاس کے اندر جو ہوگی وہ آپ کے آبجیکٹیوس ہو گئے. اسکول لیول پر آپ کے گولس ہو جائیں گے، نیشنل لیول پر آپ کے ایمز ہوں گے. پہلے آبجیکٹیو اچیو کرو گے، پھر گول اچیو کرو گے. گول اچیو ہونے کے بعد پھر آپ لوگ ایم اچیو کریں گے. جی. اس کے بعد ویری امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کی ہے ٹیکسانومی. اور ٹیکسانومی آف آبجیکٹیو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ایم سی کیوز میں بھی اس سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں. اور بلوم ٹیکسانومی کو تین اس کی سب کیٹیگریز ہے. ایک کا نام ہے کوگنیٹو ڈومین، ایک کا نام ہے افیکٹو ڈومین، اور ایک کا نام ہے سائیکوموٹر ڈومین. یہ آبجیکٹیوز کی ٹیکسانومی ہے. اب ہم کوگنیٹو ڈومین دیکھیں. کوگنیٹو بیسیکلی یہ ریلیٹڈ ہوتا ہے تھنکنگ سے، مینٹل تھنکنگ. انڈیویجول کی جو تھنکنگ کا جو ہے وہ کوگنیٹو سے ہے. پچھلے دنوں میں نے ایک 5 سالہ پیپر میں دیکھا تھا تو اس میں آیا ہوا تھا کہ کوگنیٹو ڈومین کا ریلیشن کس کے ساتھ ہے. نیچے بہت سارے آپشن ہیں جس میں انہوں نے ایک تھاٹ کا یا تھنکنگ کا کنسیپٹ دیا تو اس کے ساتھ کوگنیٹو سے ہوتا ہے. اور کوگنیٹو کے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ویری پیک لیول پہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ایویلویشن ہے، لاسٹ لیول. اور اس کے بعد یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کمپریہنشن کے بعد کون سی آتی ہے تو اپلیکیشن آتا ہے. ان 6 جو کوگنیٹو ڈومین کی یہ سب ہیڈنگ ہے ان کو آپ نے یاد کرنا. سب سے پہلے نالج ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ کمپریہنشن ہے، تیسرے نمبر پہ اپلیکیشن ہے، چوتھے نمبر پہ انالیسز ہے، اور 5ویں نمبر پہ ہے جی سینتھیسس، اور 6 نمبر پہ ہے ایویلویشن. یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کوگنیٹو ڈومین کی فردر کتنی ہے، 2 3 4 6. تو آپ لوگوں نے 6 بتانی ہے کہ اس کی نالج کمپریہنشن. نمبر 1 نالج، نمبر 2 کمپریہنشن، نمبر 3 اپلیکیشن، نمبر 4 انالیسز، نمبر 5 سینتھیسس، نمبر 6 ایویلویشن. یہ بلوم نے کوگنیٹو ڈومین کی یہ 6 سب ہیڈنگ بتائی ہیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں افیکٹو ڈومین کی. افیکٹو ڈومین کا جو ہے یہ آپ لوگوں کا جو اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ افیکٹ سے ہوتا ہے، یعنی کہ لرننگ سے ہوتا ہے. تو آپ لوگ سب سے پہلے جرنل سی بات ہے آپ اس کو ریسیو کرتے ہیں. کوئی آپ سے کچھ سوال پوچھتے ہیں آپ اس کو ریسیو کرتے ہیں. ریسیونگ سوال کو آپ نے ریسیو کیا، پھر اس سوال کو آپ نے رسپونڈ کیا، پھر رسپونڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ویلیو دی ہے، پھر اس کو آرگنائز کر لیا ہے پراپر ایک آرگنائزیشن کے طور پہ آپ نے اس کو آرگنائز کیا، پھر اس کو آپ نے اپنے کریکٹر کا حصہ بنا لیا. ریسیونگ، رسپونڈنگ، ویلیوئنگ، آرگنائزم یا آرگنیزم یا آرگنائزنگ جو آپ کہتے ہیں. آپ کو یاد کرانے کو آرگنیزم. نمبر 4 نمبر 5 پہ ہے کریکٹرائزیشن. افیکٹو ڈومین کو 5 سب کیٹیگری میں ریسیونگ، رسپونڈنگ، ویلیوئنگ، آرگنیزم یا آرگنائزنگ، اور نمبر 5 کریکٹرائزیشن. اس کے بعد ہمارے پاس ہے سائیکوموٹر ڈومین. سائیکوموٹر ڈومین کی بھی کوگنیٹو ڈومین کی طرح 6 ہیں. ریفلیکس، یہ سائیکوموٹر ڈومین ہوتے ہیں آپ کے جو آپ ہاتھ سے جو آپ کام کرتے ہیں تو اس کو سائیکوموٹر ٹو ڈو جیسے آپ کہتے ہیں. بچہ ایک لکھتا ہے، آپ اپنے فنگرز کو پینسل کے ساتھ یوز کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ڈرا کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی آپ جو ہے ریفلیکس موومنٹ، بیسک فنڈامنٹل موومنٹ، پرسیپچول ایبلٹیز، فزیکل ایبلٹیز، اسکل موومنٹ، نان ڈسکرسو کمیونیکیشن. یہ 6 ہیں. دوبارہ سے ہم اس کو نمبر 1 ریفلیکس موومنٹ، نمبر 2 بیسک فنڈامنٹل موومنٹ، اور نمبر 3 پرسیپچول ایبلٹیز، نمبر 4 فزیکل ایبلٹیز، نمبر 5 اسکل موومنٹ، اور نمبر جو 6 ہے نان ڈسکرسو کمیونیکیشن. ہم یہ ابھی میں آپ لوگوں سے سلیبس کا شیئر کر رہا ہوں. نیکسٹ انشاءاللہ کل یا آنے والے دن میں اس کی پراپر ہی اس کو سائیکوموٹر ڈومین کی یہ 6 کی 6، کوگنیٹو ڈومین کی بھی 6 کے 6، اور افیکٹو ڈومین کی جو 5 سب ہے ان کو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. جتنا شارٹ ہو سکے گا تو آپ لوگوں سے شیئر کروں گا.
اس کے بعد آتا ہے ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف ایجوکیشن ان پاکستان. ہسٹری کی بات ہے. میں نے پہلا اپنا لیکچر شیئر کیا تھا آپ لوگوں سے ایجوکیشن ان پاکستان کے نام سے، تو وہ آپ لوگ سرچ کر لیجیے گا اور لاسٹ میں اس کو دیکھنا. اس میں ہم نے ایجوکیشن کی بات کی تھی. ہسٹری تاریخ سے ہے، تو ہماری پاکستان کی تاریخ پاکستان بننے سے پہلے کا ایجوکیشن سسٹم وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، جس میں چارٹرڈ ایکٹ آیا تھا، لارڈ میکالے رپورٹ آئی تھی، اور ریکمنڈیشن آف وڈ ڈسپیچ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا، اور ہنٹر کمیشن ہے، اسی طرح سے علی گڑھ موومنٹ ہے، اسی طرح سے پھر دیوبند موومنٹ ہے، اسی طرح سے جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے، اسی طرح انجمن حمایت اسلام ہے. وہ پری پاکستان پیریڈ ہے، پاکستان بننے سے پہلے کے جو پیریڈ میں ایجوکیشن پہ جو کام ہوا تھا، اور وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا. اس کے بعد پوسٹ پاکستان پیریڈ تھا. پاکستان بننے کے بعد 1947 اور 27 دسمبر سے 27 نومبر سے یکم یا 1 دسمبر 1947 میں جو قائد اعظم کی سربراہی میں کراچی میں آل پاکستان ایجوکیشن کانفرنس، وہاں سے لے کر پھر 1959 کی کمیشن ہے، نیشنل ایجوکیشن کمیشن، تو وہ ہے. تو وہ بھی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا. یہ پاکستان بننے کے بعد کے پیریڈ کو ہم نے 3 اس میں ڈیوائڈ کیا ہوا. سب سے پہلے 1947 سے وہ سسٹم جو ایجوکیشن کا تھا وہ چلا تھا، وہ 1958 تک. پھر ایوب خان کی حکومت آ گئی، پھر 1959 سے وہ چلا تھا، کمیشن چلی تھی جو نیشنل ایجوکیشن کمیشن 1959 سے، وہ پھر 1971 تک. پھر اس سے 1972 ذوالفقار علی بھٹو نے ایک ایجوکیشن پالیسی دی تھی، جس میں فری ایجوکیشن کا بھی کانسیپٹ دیا تھا. 1972 کی پالیسی میں ہی اداروں کو، انسٹیٹیوشن کو وہ اپنا قومی تحویل میں لے لیا گیا تھا. 1972 کی پالیسی سے لے کر اب تک کی جو پالیسی اسی سے ملتی جلتی ہے. تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں. آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے، یہ پہلا میرا لیکچر ہے، اور آپ لوگوں نے سرفیس ایجوکیشن پہ جا کے آپ لوگ ایجوکیشن پاکستان میں ان ڈیپتھ آپ اس کا سلیبس لے لیں گے انشاءاللہ. وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا. سلیبس میں نے آلریڈی پوسٹ کر دیا. اب ایجوکیشن کا جو ٹرینڈ ہے، ٹرینڈ ان ایجوکیشن سسٹم. اب ایجوکیشن کا آج کل کیا ٹرینڈ چل رہا ہے؟ سب سے پہلے ہم کریکولم بناتے ہیں، ایجوکیشن ایز کریکولم اینڈ انویسٹمنٹ، اور ایجوکیشن پہ انویسٹمنٹ بھی ہو رہا ہے، کریکولم بھی بن رہا ہے. پھر ہم نے زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن کا ٹرینڈ ہے کہ ہیومن ریسورسز کو آپ ڈیولپ کریں، ہیومن ریسورسز کو. پھر کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، پھر یہ ایجوکیشن کا آج کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ٹیکنالوجی پہ چل رہا ہے، ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ. ابھی کرونا میں بھی ایک گورنمنٹ کے اسکولوں نے بھی تعلیم گھر کے نام سے پی ٹی پی پر، تاکہ ہر بچوں کی پہنچ تک ہو، وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے انہوں نے نرسری کلاس سے لے کر اور 12 کلاس کے بچوں کے لیے لیکچر دینے کے لیے، یا ان کو لیکچر سننے کے لیے، یا ان کو لیکچر لینے کے لیے ایک ٹی وی پر انہوں نے ایک تعلیم گھر کے نام سے علیحدہ چینل چلایا تھا، جہاں سے بچے اپنے لیکچر ٹائم میں لیکچر سن سکتے. یہ ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور اسی طرح سے کنٹینیوئنگ ایجوکیشن. ٹرینڈ یہ ہے کہ ایجوکیشن از کنٹینیوس پروسیس ہے. جان ایڈمز نے بھی کہا ایجوکیشن از اے کنٹینیوس پروسیس ہے، ڈیلیبریٹنگ آف پرسنالٹی ہے، ٹھیک ہے جی، اینڈ ایکٹ اینڈ افیکٹو کمیونیکیشن ہے. تو یہ ایجوکیشن جو ہے وہ کنٹینیوئنگ ایجوکیشن ہے، یہ کنٹینیوس ہے. یہ ٹرینڈ ڈے بائی ڈے چینج ہو رہتا ہے. اسی طرح سے اسٹوڈنٹ کی نیڈس بھی چینج ہو رہی ہے. اس کے بعد سب سے اور اس کو فائنل ہے میرے آج کے ٹاپک کا، لیکچر کا. تو پرابلمس کیا ہیں ایجوکیشن ان پاکستان میں؟ پاکستان میں پرابلمز اور ایشو بہت ہیں. ایک تو پرائمری ایجوکیشن، یونیورسل اور پرائمری ایجوکیشن ہے. پھر ہمارا لٹریسی ہے. پھر ہماری پاپولیشن ڈے بائی ڈے گروتھ کر رہی ہے. اور پھر ہمارا انوائرمنٹ ہے. اور سب سے پاکستان میں جو شروع اب تقریباً ایکویلٹی ہے، سب سے جو مسئلہ آ رہا تھا فیمیل ایجوکیشن کا آ رہا تھا. میل ایجوکیشن پہ فوکس کر رہے تھے لیکن فیمیل پہ نہیں. لیکن یہ پچھلے 10-15 سالوں سے یہ ٹرینڈ بھی آج ختم ہو گیا. اب ایکویلٹی ہے فیمیل اور میل ایجوکیشن میں، یہ بہت اچھی بات ہے. اسلامائزیشن آف ایجوکیشن ہے ہمارا یہ. تو اور ڈسپلن اینڈ کیمپس کا بھی پرابلم جا رہا ہے. اسپیشل ایجوکیشن ہے اور ڈرگ، یہ پرابلمس ہیں ایجوکیشن ان
پاکستان میں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا، تھینک یو سو ویری مچ، اور پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو ویری مچ۔